حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے جذبے سے اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں نفل نماز یعنی تراویح پڑھی، اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2201۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے رمضان المبارک کا قیام کرے گا، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2202۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کی وجہ سے اور ثواب کی خاطر قیام رمضان کیا، اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2203۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور قیام کیا ایمان کی بنا پر اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے بھی سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2204۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی وجہ سے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2205۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور حصول ثواب کی خاطر رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2206۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، تو اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2207۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کرے، اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرے، اس کے بھی سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2208۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا قیام کرے گا، اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرے گا، اس کے بھی سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2209۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار کے لیے 2 وقت خوشی کے ہیں، جب وہ روزہ کھولتا ہے اور جب اپنے رب کو ملے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2213۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہیں، ایک خوشی جب وہ اپنے رب تعالیٰ سے ملے گا، اور دوسری خوشی افطار کے وقت، اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی بڑھ کر خوشبودار ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2214۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی حقیقی جزا دوں گا۔
روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، دوسرا جب وہ اللہ تعالیٰ کو ملے گا پھر اللہ اسے روزے کا بدلہ دے گا تو وہ خوش ہوگا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی پاکیزہ تر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2215۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار 2 دفعہ خوش ہوگا، افطار کے وقت اور جب اللہ تعالیٰ کو ملے گا، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی مہک سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2216۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جو نیکی کرتا ہے وہ اس کے لیے 10 گنا سے 700 گنا تک لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، وہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور کھانے پینے سے دستکش ہوتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ روزے دار کے حصے میں 2 خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2217۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب کسی دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ کوئی شہوانی بات کرے نہ شور و غل مچائے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ یا لڑائی کرے تو وہ کہہ دے، میں روزے دار ہوں۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی پاکیزہ تر ہوگی۔ روزے دار کے نصیب میں 2 خوشیاں ہیں، جب روزہ کھولتا ہے تو افطار سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب تعالیٰ کو ملے گا تو اپنے روزے کی جزا سے خوش ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2218۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ کوئی شہوانی بات کرے اور نہ شور و غل کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ یا لڑائی کرے تو وہ کہہ دے، میں روزے دار ہوں۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعید بن مسیب نے بھی یہ روایت بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2219۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی مہک سے بھی پاکیزہ تر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2220۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بیان فرمایا، ہر نیکی جو انسان کرتا ہے وہ اسے ثواب کے لحاظ سے کم از کم 10 گنا ہو کر ملے گی، مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2221۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسی چیز کا حکم دیجئے جو میں آپ سے خصوصی طور پر حاصل کروں، اس پر عمل کروں۔ آپ نے فرمایا، روزہ رکھا کرو کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2222۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسی چیز کا حکم دیجئے
جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے بہت فائدہ عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کو معمول بنا، کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2223۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا روزے کی عادت ڈال، کیونکہ کوئی اور کام اس کے برابر نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2224۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی کام کو حکم دیجئے۔ آپ نے فرمایا روزے رکھا کر، کیونکہ اس جیسا کوئی کام نہیں۔ میں نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی اور کام کا حکم دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے ہی رکھا کر، کوئی اور کام اس کے برابر نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2225۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2226۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال کی طرح بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2227۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2228۔ حضرت حکم نے کہا مجھے اس یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو اپنے استاد سے سنے 40 سال ہو گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مجھے یہ روایت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عروہ کے علاوہ میمون بن ابی شبیب نے بھی بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2229۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ بچاؤ کا سامان ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2230۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2231۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مطرف کے لیے دودھ منگوایا تاکہ وہ اسے پیے، تو انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا روزہ ڈھال ہے، جیسے تمہارے پاس جنگ میں ڈھال ہوتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2232۔ حضرت مطرف کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے میرے لیے دودھ منگوایا۔ میں نے عرض کیا بلا شبہ میں روزے سے ہوں۔ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، جیسے تمہارے پاس جنگ میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2233۔ حضرت سعید بن ابی ہند سے بھی یہی واقعہ منقول ہے، مگر وہ روایت مرسل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2234۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا روزہ ڈھال ہے جب تک وہ روزے دار اسے پھاڑ نہ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2235۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے، جو شخص روزے سے ہو اس دن وہ جہالت یعنی بد تہذیبی کا کوئی کام نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے جہالت سے پیش آئے تو وہ اسے گالی گلوچ نہ کرے بلکہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک کستوری کی مہک سے پاکیزہ تر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2236۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں روزہ ڈھال ہے بشرطے کہ روزے دار اس کو پھاڑ نہ دے۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 2237۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں روزے داروں کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس میں ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ جب آخری روزے دار داخل ہو جائے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا پیے گا، اور جس نے ایک دفعہ پی لیا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2238۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا، کہاں ہے روزے دار؟ کیا تمہیں ریان یعنی سیرابی دروازے کی خواہش ہے؟ جو اس سے جنت میں داخل ہوگا کبھی پیاس محسوس نہ کرے گا۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، ان کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہ ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2239۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک جنس کی دو چیزیں خرچ کرے گا اسے جنت میں آواز دی جائے گی، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہت اچھا ہے، اس سے داخل ہو۔ جو شخص نماز سے رغبت رکھنے والا ہوگا اسے نماز والے دروازے سے آواز دی جائے گی، اور جو جہاد کا شائق یعنی جہاد کرنے والا ہوگا اسے جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ کرنے کا عادی یعنی صدقہ دینے والا ہوگا اسے صدقے والے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزے کا رسیہ ہوگا اسے باب ریان سے دعوت دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کسی شخص کو ضرورت نہیں کہ اسے ہر دروازے سے آوازیں دی جائیں، مگر کیا کسی کو ان سب دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہوگے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2240۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے تو ہم نوجوان تھے اور ہم شادی وغیرہ کی وسعت نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان لوگو، نکاح کرو، کیونکہ نکاح نظر کو نیچا اور شرمگاہ کو محفوظ کرنے والی چیز ہے۔ جو شخص فقر کی وجہ سے نکاح کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھا کرے، کیونکہ روزہ اس کی شہوت کو کچل دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2241۔ حضرت علقمہ سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ حضرت عثمان انہیں علیحدہ لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ کو خواہش ہے کہ میں کسی نوجوان لڑکی سے آپ کی شادی کر دوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علقمہ کو بھی بلا لیا اور ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص نکاح کے اخراجات کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نظر کو نیچا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کی چیز ہے، اور جو طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2242۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص نکاح کے اخراجات کی طاقت رکھے وہ شادی کرے، اور جو اتنی وسعت نہ پائے وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی شہوت کو کچل دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2243۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ہمارے ساتھ علقمہ، اسود اور کوئی دوسرے لوگ بھی تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حدیث بیان کی۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے ان یعنی ہمارے ساتھ والے لوگوں کو یہ حدیث میری ہی وجہ سے بیان فرمائی، کیونکہ میں ہی ان سب سے کم عمر نوجوان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان لوگو، تم میں سے جو شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھے وہ ضرور نکاح کرے، کیونکہ نکاح نظر کو زیادہ نیچا اور شرمگاہ کو زیادہ محفوظ کرتا ہے۔
راوی علی بن ہاشم کہتے ہیں کہ اعمش سے ابراہیم ان علقمہ ان عبداللہ کی روایت کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا یہ اس یعنی عمارہ ان عبد الرحمن جیسی ہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2244۔ حضرت علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا جبکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نوجوانوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے جو مالدار ہو وہ شادی کرے کیونکہ یہ چیز اس کی نظر کو زیادہ نیچا اور شرمگاہ کو زیادہ محفوظ کر دے گی، اور جو مالدار نہ ہو تو اس کی شہوت کا علاج روزہ ہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ابو معشر راوی ہے اس کا نام زیاد بن کلیب ہے، وہ ثقہ ہے اور ابراہیم نخعی کا مصاحب یعنی ساتھی ہے۔ اس سے منصور، مغیرہ اور شعبہ نے روایت کیا ہے۔ ایک ابو معشر مدینی ہے، اس کا نام نجیح ہے اور وہ ضعیف ہے۔ ضعیف ہونے کے ساتھ وہ اختلاط کا بھی شکار ہو گیا تھا۔ وہ منکر حدیثیں بھی بیان کرتا تھا۔ اس کی بیان کردہ منکر حدیثوں میں سے ایک وہ ہے جو اس نے محمد بن عمرو سے بیان کی، انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، اور ایک وہ ہے جو اس نے ہشام بن عروہ سے روایت کی، انہوں نے اپنے باپ عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کو چھری سے مت کاٹو بلکہ اسے دانتوں سے نوچ کر کھاؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2245۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس ایک دن کی بدولت اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2246۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے اور آگ کے درمیان 70 سال کا فاصلہ فرما دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2247۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کے فاصلے تک دور فرما دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2248۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور فرما دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2249۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص اللہ عز و جل کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کے فاصلے تک دور فرما دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2250۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے 70 سال کے فاصلے تک دور فرما دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2251۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2252۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس ایک دن کی وجہ سے آگ کو اس کے چہرے سے 70 سال کے فاصلے تک دور فرما دے گا۔
سنن نسائی حدیث نمبر 2253۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے جہنم کی تپش کو اس کے چہرے سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2254۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس دن کی بنا پر آگ کو اس کے چہرے سے 70 سال کے فاصلے تک دور رکھے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2255۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ جہنم کو اس سے 100 سال کی مسافت تک دور فرما دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2256۔ حضرت قعب بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2257۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، درست اس سے پہلی سند ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس پر کسی نے ابن کثیر کی مطابعت کی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2258۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک شخص کے ارد گرد جمع دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، ایک آدمی ہے جسے روزے کی وجہ سے سخت تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کے دوران میں اس حد تک پہنچانے والا روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2259۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جسے ایک درخت کے سائے تلے لٹایا گیا تھا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ساتھی کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے روزہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ نیکی نہیں کہ تم سفر کے دوران میں اس طرح کے روزے رکھو، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رخصت دی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اسے قبول کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2260۔ محمد بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے ایسی حدیث سنائی جس نے یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2261۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کے دوران میں اس قسم کا روزہ رکھنا نیکی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رخصت سے فائدہ اٹھاؤ اور اسے قبول کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2262۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کے دوران میں مشقت والا روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2263۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس پر سفر کے دوران میں سایہ کیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، سفر کے دوران اس قسم کا روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2264۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان المبارک میں مکے کی طرف چلے اور روزے رکھتے رہے حتیٰ کہ قراء الغمیم پہنچے۔ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ عصر کی بات ہے۔ آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور پیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو روزہ کھول لیا، لیکن کچھ لوگوں نے روزہ قائم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ ابھی تک روزے سے ہیں، تو آپ نے فرمایا،
یہ لوگ نافرمان ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2265۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر سے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو امیہ، کھانا آ رہا ہے، ذرا ٹھہرو۔ میں نے عرض کیا، میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر آؤ، میرے قریب ہو، تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور نصف نماز معاف کر دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2269۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امیہ، کیا تو کھانا آنے کا انتظار نہیں کرے گا؟ میں نے کہا، میرا تو روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور نصف نماز معاف کر دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2270۔ حضرت ابو امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا۔ میں نے آپ کو سلام عرض کیا۔ جب میں اٹھنے لگا تو آپ نے فرمایا، اے ابو امیہ، کھانا آنے تک ٹھہرو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں تو روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور نصف نماز معاف کر دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2271۔ حضرت ابو امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مذکورہ بالا کی مانند حدیث بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2272۔ حضرت ابو امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو امیہ، ٹھہرو، کھانا آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرا تو روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ اور نصف نماز معاف کر دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2273۔ حضرت ابو امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں ایک سفر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ میں روزے سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم کھانے تک نہیں ٹھہرو گے؟ میں نے عرض کیا، میں تو روزے سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ اور آدھی نماز معاف کر دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2274۔ حضرت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ میں سفر سے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مذکورہ بالا روایت کے مانند۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2275۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو آدھی نماز اور روزہ معاف کر دیا ہے، اور اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2276۔ حضرت ایوب سے منقول ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ قشیر قبیلے کا ایک بزرگ اپنے صحابی چچا سے حدیث بیان کرتا ہے۔ ہم گئے تو ہم نے اس بزرگ کو اس کے اونٹوں میں پایا۔ میرے ساتھ استاد محترم ابو قلابہ بھی تھے، تو حضرت ابو قلابہ نے اس بزرگ سے کہا کہ اسے وہ حدیث بیان کیجیے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ مجھے میرے چچا انس بن مالک قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کے مطالبے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، آؤ اور کھانا کھاؤ۔ میں نے عرض کیا، میرا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو نصف نماز اور روزہ معاف کر دیا ہے، اسی طرح حاملہ اور مرضعہ یعنی بچے کو دودھ پلانے والی کو بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2277۔ حضرت ایوب بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث حضرت ابو قلابہ نے بیان فرمائی، پھر فرمانے لگے، کیا تم اس حدیث کے راوی سے ملنا چاہتے ہو؟ اور مجھے ان کا پتہ بتایا۔
میں جا کر انہیں ملا تو انہوں نے فرمایا مجھ سے میرے ایک رشتہ دار جنہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اونٹوں کے مطالبے کے لیے حاضر ہوا جو غلط فہمی کی بنا پر پکڑ لیے گئے تھے۔ میں نے آپ کو کھانا کھاتے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھانے کی دعوت دی۔ میں نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، میں تمہیں اس بارے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ اور نصف نماز معاف کر دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2278۔ حضرت ابو قلابہ ایک صحابی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام کے سلسلے میں حاضر ہوا۔ آپ صبح کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے عرض کیا میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، میں تمہیں روزے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو نصف نماز اور روزہ معاف کر دیا ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی رخصت دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2279۔ حضرت ابو علا بن شخیر نے بھی ایک شخص سے ایسی ہی روایت بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2280۔ بلحریش یعنی بنو الحریش قبیلے کے ایک شخص نے اپنے والد سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا میں مسافر تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں اس وقت روزے سے تھا اور آپ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم بھی آؤ۔ میں نے عرض کیا میرا تو روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو معافی دی ہے؟ میں نے کہا کس چیز کی؟ فرمایا روزے اور نصف نماز کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2281۔ بلحریش یعنی بنو الحریش قبیلے کے ایک شخص نے اپنے والد محترم سے بیان کیا کہ ہم سفر کیا کرتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کھانا کھا رہے تھے۔ فرمایا آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں روزے کے بارے میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ اور آدھی نماز معاف کر دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2282۔ حضرت ہانی بن عبداللہ بن شخیر اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں مسافر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت کھانا کھا رہے تھے اور میرا روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا آؤ۔ میں نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو کیا معاف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور نصف نماز۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2283۔ حضرت غیلان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو قلابہ کے ساتھ ایک سفر میں گیا، انہوں نے کھانا میرے قریب کیا۔ میں نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں نکلے، آپ نے کھانا قریب کیا اور ایک آدمی سے فرمایا آؤ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں تو روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو نصف نماز اور روزہ سفر میں معاف کر دیا ہے، لہذا تم قریب آؤ اور کھاؤ۔ غیلان نے کہا یہ حدیث سن کر میں قریب ہوا اور میں نے کھانا کھایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2284۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، کسی نے روزہ رکھا ہوا تھا، کسی نے نہیں رکھا تھا، یہ سخت گرم دن تھے، ہم اترے اور سایہ حاصل کیا، روزے دار تو لیٹ گئے لیکن روزہ نہ رکھنے والے اٹھے اور انہوں نے ہماری سواریوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو روزہ نہ رکھنے والے ثواب لے گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2285۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں فتح مکہ کے لیے نکلے، آپ روزے رکھتے رہے حتیٰ کہ قدید مقام پر آئے تو آپ کے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور صحابہ سمیت روزہ کھول لیا۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 2289۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے تو روزے رکھتے رہے حتیٰ کہ قدید کے مقام پر آ گئے، پھر آپ نے روزے رکھنے بند کر دیے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ آ گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2290۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سفر میں روزے رکھتے رہے حتیٰ کہ قدید مقام پر آئے تو دودھ کا پیالہ منگوایا اور پی لیا۔ اس طرح آپ نے اور آپ کے صحابہ نے روزہ کھول لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2291۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ مکرمہ کو چلے تو روزے رکھتے رہے حتیٰ کہ عثوان مقام پر پہنچے تو پیالہ منگوایا اور پی لیا، اور یہ رمضان المبارک کی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بنا پر فرمایا کرتے تھے سفر میں جو شخص چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2292۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں فتح مکہ کا سفر کیا، روزے رکھتے رہے حتیٰ کہ مقام عثوان میں پہنچے تو برتن منگوایا، اور ابھی دن ہی تھا کہ آپ نے پی کر روزہ کھول لیا۔ سب لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2293۔ حضرت عوام بن حوشب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت مجاہد سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران میں روزہ رکھ بھی لیتے تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2294۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران میں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے بھی ہیں اور چھوڑے بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2295۔ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے دوران میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو رکھ لے اور چاہے تو نہ رکھ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2296۔ حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ بن عمرو نے کہا اے اللہ کے رسول، پھر اسی کے مثل بیان کیا۔ یہ روایت مرسل یعنی منقطع ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2297۔ حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر تو روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2298۔ حضرت حمزہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تو روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، نہ رکھنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2299۔ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یقیناً میں سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی قوت رکھتا ہوں، تو کیا میں روزہ رکھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ لے، چاہے تو نہ رکھ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2300۔